أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي البدري الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما أبي عبد الله الحسين وأصحابه الذين صبروا بالبلاء. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم على من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات محمد. بزرگان قوم، میری ماں اور بہنوں، شہزادی کونین کے نام کے سوگوار ہو. سورہ اسراء کی 70 نمبر اس آیت کے ذیل میں کرامت اور فضیلت انسان کے عنوان سے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں اپنے معروضات پیش کروں گا. اعلان قدرت ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو دنیا میں کرامت کا تاج پہنا کر دیکھا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ.
اور اسے پاکیزہ رزق بھی عطا کیا، تو حملناہ فی البر والبحر، ہم نے اس کو خشکی اور دریا پر مسلط کر دیا، ورزقناہم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق بھی عطا کیا، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ساری مخلوق میں انسان کو ہم نے فضیلت عطا کر دی۔ انسان شناسی ایک ایسا محور اور مرکز ہے جس کے ذریعے خدا شناسی، توحید شناسی، ہر قسم کی معرفت تب ہو سکتی ہے جب انسان خود پہچان لے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا ہر طرح کی معرفت حاصل کرتی ہے اگر اس سے خود انسان کی معرفت نہیں۔ اور انشاءاللہ میں گفتگو آپ سامنے پیش کروں گا کہ انسان، ابھی آپ اشعار سن رہے تھے کہ اگر فرش ازاں ہٹا لیا جائے نہ ہوتا تو زمین اور کائنات کا نظام نہ ہوتا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ لوگ اس کو فرش سمجھتے ہیں، ہم اس کو عرش سمجھتے ہیں۔ یہ عرش پر فرش ہے، فرش پر فرش نہیں ہے۔ اگر دنیا اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھ جائے، یہ فرش نہیں ہے، عرش پر فرش ہے، یہاں پر عرش والے آتے ہیں۔ عزاداری عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ عزاداری عادت نہیں، عبادت ہے۔ عزاداری رواداری نہیں، عزاداری رواداری آپ کی ذاتی خوشی میں چلوں گا، ان کی شادی میں وہ نہیں آئے، وہ نہیں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ آپ کی رواداری آپ کے اپنے ذاتی مسائل میں ہوتی ہے۔ عزاداری رواداری نہیں ہے۔ فرش بچ گیا تو پیاری ماں آ گئی، کہ سب کے لیے ہو گیا۔ بلا تفریق مذہب و ملت آنے والا آئے گا، اس لیے یہ رواداری نہیں، یہ عزاداری ہے، یہ فرش نہیں، یہ عرش۔ لہذا یہاں پر مجلس میں آنے کے لیے دیکھیں ذکر حسین، یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو حضرات کریم 10-12-14 سال سے آتے ہوں یا پھر اور بھی سنے ہوں گے، افتخار صاحب کے پاس میری ملاقات مشرق میں اشرف ہوتا ہے اور رضا صاحب کے حرم میں، وہاں ملاقات رہی ہے۔ ذکر حسین نہ زبان کا محتاج ہے، نہ مکان کا محتاج ہے، نہ زمان کا محتاج ہے۔ ذکر حسین زبان کا محتاج نہیں، مکان کا محتاج نہیں، زمان کا محتاج نہیں۔ ہاں، زبان ذکر حسین کی محتاج ہے، مکان ذکر حسین کا محتاج ہے، اور زمانہ ذکر حسین کا محتاج ہے۔ آپ لفظ حسین کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ توجہ چاہتے ہیں، آپ لفظ حسین کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ سندھی میں، پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، چینیوں کو پڑھتے تو چینی زبان میں، میرا ایک ساتھی جاپان کا اکیلا ہے، جاپانی زبان میں، سری لنکائی زبان میں، کسی زبان میں جائیں حسین کا ترجمہ کریں۔ پورا نواب پنجاب کی زبان میں ہو آپ کا، جب نام امام حسین آتا کیا بولتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں یا حسین کہتے ہیں؟ کیوں؟ دیکھیں اہل بیت کو اللہ نے فضیلت دی، نام حسین کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لفظ اللہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، جو اہل ادب ہیں اور اہل علم ہیں، وہ تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں۔ آج تک کسی مفسر نے لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں کیا، کسی مفسر نے۔ اللہ کے تمام اسماء و صفات کا ترجمہ ہے، قادر ترجمہ ہے، حکیم ترجمہ ہے، حلیم ترجمہ ہے،
جتنے اللہ کا اسماء الحسنی ہے سب کا ترجمہ ہے، مگر لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو نہیں سکتا۔ سارے مفسرین کا اجتماع ہے، اجماع اس بات پر ہے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ ممکن نہیں، لہذا کسی بھی زبان کا ایک انسان ہو اس کو اللہ کہنا پڑے گا، کسی بھی زمانے کا انسان ہو اسے اللہ کہنا پڑے گا، کسی بھی مکان کا انسان ہو اسے اللہ کہنا پڑے گا۔ اسے مسلمانوں کا کلمہ پڑھ لو انگلش میں نہیں، لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا۔ اس نے کہا انگلش میں ترجمہ کر لو، مسلمانوں کا کہنا نہیں، یہاں پر تمہیں شریعت نے کہا ہے تم پورا کلمہ عربی پڑھو۔ کہا میری زبان چاہیے کہ زبان انگلش ہے، میں کہا کہ قرآن پڑھنا پڑے گا۔ میرا نماز ہے کہ انگلش پڑھتا ہوں نہیں، نماز کی قرآن سیکھنا واجب، کسی بھی زبان میں ہو، کسی زبان میں ہو، کسی مکان میں ہو، سیکھنا لازم ہے۔ ترجمہ ممکن نہیں۔ تمام مفسرین نے کہا تمام مفسرین نے کہا کہ لفظ اللہ کا ترجمہ ممکن نہیں، اس لیے المستجمع لجمیع صفات، آپ کبھی اردو سنیں انشاءاللہ پیاز بغیر 5 منٹ پورے المستجمع لجمیع صفات، لفظ اللہ وہ ہے جس کے اندر اللہ کے تمام صفات جمع ہو گئے۔ لفظ اللہ وہ ہے جس میں اللہ کے تمام صفات جمع ہیں، لہذا اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ کہنا ہی پڑے گا، آپ کو بسم اللہ کہنا ہی پڑے گا، ترجمہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ کمال پروردگار ہے، یہ کمال پروردگار ہے، اس کے نام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی زمانے کا انسان ہو، کسی بھی مکان کا انسان ہو، کسی بھی زبان کا انسان ہو، اسے اللہ کہنا ہی پڑے گا۔ آواز قدرت آئی ہے۔ اگر کوئی راہ خدا میں خدا کے دین کو بچا لے، اگر کوئی راہ خدا میں اپنا گھر لٹا دے، ایسی قربانی دے دے جہاں پر ابراہیم بھی حضرت کر رہے ہیں، ایسی شہادت دے دے جہاں پہ آدم بھی کہہ کر رہے ہیں، یہ کون سی قربانی ہے؟ آواز قدرت آئی کہ میں جب میرے راہ میں ایسا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو آدم سے لے کے خاتم و قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا ہے کہ ایسی قربانی حسین نے دی ہے، تو اب میں حسین کو ایک کمال ادا کر دوں گا۔ کسی بھی زبان کا انسان ہو، کسی زمانے کا ہو، کسی مکان کو ہو، سب کو یا حسین کہنا ہی پڑے گا۔ لفظ حسین زمان و مکان و زبان کا محتاج نہیں، یہ ایک توفیق جس کو اللہ دے دے۔ ذکر حسین توفیق کا نام ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں یہ قوم عجیب ہے، 2 مہینے 8 دن فرش اللہ کی شادی ہے۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو جاؤ نہیں چھوڑو، یہ توفیق کا نام ہے۔ ہمارے یہاں مصرا تھا اس زمانے میں، فیض آباد میں، ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے۔ ذکر شبیر میں برادر مطلب کہتے ہیں کہ ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو اللہ جہنم کی سزا دیتا ہے، اس کو اللہ جہنم کی سزا دیتا ہے جس کو مولا میرا نظروں سے گرا دیتا ہے، اس کو اللہ جہنم کی سزا دیتا ہے جس کو مولا میرا نظروں سے گرا دیتا ہے۔ اور جب عالم گھر میں کوئی اپنے سجا دیتا ہے تو لشکر شہد عالمدار دعا دیتا ہے۔ یہ توفیق ہے ذکر حسین، ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے، سب کو توفیق نہیں ہوگی، اس کو اللہ جہنم کی سزا دیتا ہے جس کو مولا میرا نظروں سے گرا دیتا ہے۔ جب عالم گھر میں کوئی اپنی سزا دیتا ہے، لشکر شہد عالمدار دعا دیتا ہے، اور کتنا ہلکا رہا آخر یہ سوال بیرق شیخ کا چشمہ جسے ہنس کے اڑا دیتا ہے، کتنا ہلکا رہا آخر یہ سوال بیرق شیخ کا چشمہ جسے ہنس کے اڑا دیتا ہے۔
کو لے جانا ہے جنت میں فقط اس کو ہی، جس کو لے جانا ہے جنت میں فقط اس کو ہی ذکر شبیر کی توفیق خدا دے گا۔ سب کو توفیق نہیں ہوتی مادر حسین، یہ فرش ہے جو عرش پر بچھا ہوا ہے، یہ عادت نہیں عبادت ہے، یہ رواداری نہیں عزاداری ہے۔ اس کو کرنے کے لیے توفیق چاہیے۔ اگر کافر کا بھی دل آ جائے تو آ جائے گا فرش۔ اس لیے ہندو شاعر نے کہا یہ ماننا مذہب اسلام سے ہم دور ہے مولا، یہ مانا مذہب اسلام سے ہم دور ہے مولا، مگر ہم ہندوؤں میں آپ کا قاتل نہیں کوئی۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ مانا مذہب اسلام سے ہم دور ہے مولا، مگر ہم ہندوؤں میں آپ کا قاتل نہیں کوئی۔ انسان کو بیدار تو ہونے دیں، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے۔ تو یہ فرش عزا رواداری نہیں ہے، یہ عزاداری۔ یہاں مکتب حسین سے انسانیت ملتی ہے۔ ارشاد پیغمبر ہے وَبِالْحُسَيْنِ تُسْعَدُونَ، وَبِالْحُسَيْنِ تُسْعَدُونَ، دنیا کی اکثریت جنت میں حسین کے ذریعے جائے گی۔ وَبِالْحُسَيْنِ تُسْعَدُونَ، اکثریت جو جنت میں جائے گی حسین کے ذریعے جائے گی۔ در جنت میں ایک در کا نام باب الحسین ہے، اور اکثریت باب الحسین سے کیوں؟ اس لیے انہیں فرش عزا نے مسلمان بنا دیا، انہیں فرش عزا نے انسان بنا دیا، تو جنت کے لائق بنے۔ جنت ڈھونڈنے والوں جنت یہاں پر، بہشت کہتے ہیں جس کو وہ گھر حسین کا ہے، جہاں میراج کی ظاہر کو گھر حسین کا ہے۔ تو اس در پہ یہ جنت ہے، یہ گھر جنت ہے۔ دیکھیں ہم جنت کی مشتاق نہیں ہیں، جنت ہماری مشتاق ہے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، حسین کا جو عزادار ہوتا ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے، جو آل محمد کے اطاعت کرتا ہے، جو اپنے وقت امام کے اطاعت میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی جنت کا شوق نہیں رکھتا۔ جنت اس کی مشتاق ہے، ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو۔ در حسین پہ آنے والا جنت کا مشتاق نہیں، جنت اس کی مشتاق ہے۔ اس لیے کہ عزادار حسین کے لیے جنت مشتاق ہے۔ دیکھیں نجف اشرف میں ایک جملہ ہمارے علماء ہے، محفل ہو رہی تھی، آیت اللہ علماء خوئی اور دیگر مراجع مجتہدین تشریف فرما ہوئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ نکلا ہے نا، تقلید نہ کرو اجتہاد نہ کرو، یہ سارے اہل جملے چھری پیارے جو نکلے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں اجتہاد ہوتا کیا ہے، مجتہد ہوتے کسے کہتے ہیں۔ مجھے 32 سال کام ہو گئے، 32 سال کے بعد آج تک اجتہاد کا علی نہ سمجھ سکے، اور یہ آتے ہیں صرف جو چاہوں میں کہہ دیا۔ اور وہاں جمع ہے نجف اشرف محرم میں، جب محفل ہو رہی ہے لیکن حسین کے عزادار کی زیارت جنت کو مشتاق ہوئی۔ آیت اللہ علماء خوئی اور دیگر علماء تشریف فرما، صاحب الغدیر علامہ امینی، یہ ہمارے آپ کے آج علامہ نہیں، علامہ امینی، جہاں تو خراب ہو گیا علامہ۔ علامہ امینی کی بات علامہ رسی کی بات، بڑی واقعی جو علامہ ہو، میں نے 37 کہہ دیا کوئی علامہ لکھے تو اسے راضی نہیں۔ علامہ امینی بیٹھے ہوئے تھے، شاعر آیا، شعر پڑھ رہا تھا، اس نے شعر میں کہا کہ پیغمبر اسلام کو جب جنت کی خوشبو لینا ہوتا تھا تو جناب فاطمہ کے پاس آتے تھے، فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ علامہ امینی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو، تم نے کیسے کہا کہ جنت سے فاطمہ کی خوشبو آتی ہے؟ کہا فاطمہ سے جنت خوشبو آتی ہے، کہا نہیں، بلکہ یوں کہو جنت میں جو خوشبو ہے وہ فاطمہ کی ہے۔
آل محمد جنت میں محتاج نہیں ہے کہ اس کو خوشبو لیں گے. خوشبو دیتے ہیں. جنت خوشبو فاطمہ کی ہے. عزاداری یہ خوشبو ہے. عزاداری خوشبو ہے. یہ جہاں تک جاتی ہے کھینچتی ہے. جاذبہ ہے اس میں. جاذبہ ہے اس خوشبو کے اندر. اور جب خوشبو میں جاذبہ ہوتا ہے تو ہر ایک لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. فقیر شبیر کا یہ بھی اعلان ہے میرے ماتم سے باطل پریشان ہے. داغ ماتم کو سینے پر باقی رکھو جنتی کی یہ محشر میں پہچان ہے. تو یہ جنتی کی پہچان ہے. ہم ہوتا ہے جنت نہیں ہوتی ہے. ہم نے فرش عطا بچھایا ہے. توفیق ہمیں ہوئی ہے. جو آئے گا کچھ ملے گا لے کر جائے گا کہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. آج راستے میں ٹریفک بہت زیادہ اس میں تاخیر ہو گئی. کل سے انشاءاللہ آپ اس کو عادت پر محمول نہ کیجیے. کل 8:30 بجے آپ آئیں. کل میں 8 بجے ممبر پہ آ جاؤں. آج جو راستہ جام تھا کیونکہ کبھی کبھی مجلس اس کے بعد بھی ہماری ہمیں وہاں پہنچنا 9 بجے 9:15 بجے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے انسان کو کرامت کا تاج دیا ہے. وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور اس کو قدرت دے دی کہ خشکی اور دریاؤں پر مسلط ہو گیا. آسمان پہ اس کے پیر چلے گئے. سمندر کی گہرائی میں اس کے پیر چلے گئے. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور اس کو میں نے پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ساری کائنات کی اپنی ہر مخلوق پر اس کو میں نے فضیلت دی. انسان کو اتنا عظیم انسان. میں 2 سوال کی شروع کر سوال جواب میں آپ انشاءاللہ میرا ساتھ دیجیے گا. انسان کی خلقت ہونے کا لقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم سے مراد کون انسان؟ مسلمان مومن کون مراد ہے؟ کوئی جو ہے نا بار بار آواز بیٹھا ہے زیادہ تھوڑا کم کرے. تھوڑی سی اتنی آواز نہ ہو. لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے انسان کو کرامت کیا. تو بنی آدم میں ہر انسان چاہے وہ عیسائی کا بچہ ہو, کافر کا بچہ ہو, مسلمان کا بچہ ہو, یعنی جو آیا ہے دنیا میں بنی آدم وہ کرامت لے کر آیا. بچہ کسی کا ہو ہم نے جو بھیجا تھا تو ایک طرح بنا کر بھیجا. رہنے مزید خراب ہو جائے گا. ہم نے انسان کو ایک طریقے سے بنا کر بھیجا. لقد کرمنا بنی آدم. یہاں آ کر کیا ہو گیا؟ یہاں آ کر کوئی مسلمان ہو گیا, کوئی کافر ہو گیا, کوئی عیسائی ہو گیا, کوئی یہودی ہو گیا, کوئی کمیونسٹ ہو گیا. ہم نے بنایا نہیں تھا کمیونسٹ, ہمیں کافر نہیں بنایا, ہمیں عیسائی نہیں بنایا. ہم نے لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے ایک بھیجا انسان. اس ایک انسان کا کمال کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ 4 ماہ کے بچے کو لے کے اس محلے میں نکل جائیں یا کہیں روڈ پر جا رہے بچے کو لے کر, جو گزر رہا ہے بچے کا رخسار چوم لیتا ہے اور جو چاہتا ہے. جو گزر رہا ہے بچے کا رخسار کو چوم لیتا ہے, ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے, پیار کرتا ہے. میں نے پوچھا آپ کو جانتے ہیں؟ آپ کو ان کا تعارف ہے؟ نہیں پہچانتا. آپ جانتے ہیں کہ شجرہ کیا ہے؟ نہیں پتا. والدین کون ہے؟ نہیں پتا. کس کا بچہ ہے؟ نہیں پتا. میں نے جمعہ کیوں آپ نے پوچھا؟ پیار تو کیا آپ نے, جواب کیا ملے گا؟ جواب کیا دے گا؟ مولانا بچہ ہے معصوم ہوتا ہے. اس طرح پر محمد والے
ہم ہیں جب کچھ کہیں تو 40 منٹ نہ رکھتے، یہ مائک بیچارہ اپنی ہو گیا، یہ اتنا شریف ہے جو بولے وہی بولتا ہے، یہ خیانت نہیں کرتا. تو انسان کا بچہ آپ نے چون لیا. اب یہ میں نے پوچھا آپ کو شجرہ کا علم ہے؟ کوئی شجرہ نہیں جانتا، والدین کا نہیں پتا کس کا بیٹا کہاں کا رہنے والا. میں نے تو اس کو پیار کیا آپ نے، کیا رشتہ تھا؟ کچھ نہیں. کیوں چنا آپ نے؟ کہ ہمارا بچہ معصوم ہوتا ہے. جو چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے معصوم بنایا ہے، خاندان نے معصوم بنایا ہے، شجروں نے بنایا ہے، والدین نے بنایا ہے، تخت و تاج نے بنایا ہے، عہدہ اور منصب نے. نہیں، ہر بچہ معصوم ہوتا ہے. میں نے یہی تو خدا کا ایمان تو لے آتے. کوئی ایسا بنانے والا ہے جب بنا کر بھیجتا ہے تو معصوم نظر آتا ہے. جب بنا کر وہ بھیجتا ہے تو معصوم نظر آتا ہے. نہ شجرا پوچھتے ہو، نہ باپ ماں پوچھتے ہو، نہ خاندان پوچھتے ہو، منہ کو چوم لیا کرتے ہو. مگر یہی بچہ جیسے ہی بالغ ہوا، یہی بچہ جیسے ہی بالغ ہوا، اب شریعت پہ آ گئی، یہ پڑھو یہ نہ کرو، مسلمان ہے لو کافر ہٹا دو، عیسائی یہ ہے فلاں ہے وہ ہے، سارے فتوے سارے احکام آنا شروع. ہر قوم اپنے اپنے لحاظ سے چلنا شروع ہو جاتی ہے. بالغ ہونے سے پہلے کوئی قوم نہیں آتی کہ ابھی بچہ کچھ ہے نہیں. آج دنیا کی کسی کورٹ میں بچہ مجرم نہیں ہے، دنیا کی کسی کورٹ میں بچہ مجرم نہیں ہے. وہ لوگ جرم کر بھی جائے تو کہا جاتا ہے وہ آمدن نہیں کر سکتا، بچہ ہے. اور جو چاہتا ہوں کر بھی جائے جرم تو کہا جاتا ہے بچے میں یہ شعور نہیں تھا، یہ آمدن نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ جب اس نے بنا کر بھیجا تھا تو مجرم نہیں تھا، معصوم نظر آ رہا تھا. اور جیسے ہی بالغ ہوا ساری کورٹ کا عدالت کا فیصلہ اس کے لیے آ جائے گا کس کا بیٹا ہے، کون صاحب ہے. اب کوئی منہ چھوڑنے کو تیار نہیں، پیار کرنے کو تیار نہیں. اب سارے رشتے جمع، مذہب کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، شجرہ سب جمع ہو گیا. میں نے کہا آپ کو سمجھا خدا کو؟ تو نے کہا جب میں نے بنا کر بھیجا تھا ہر ایک پیار کر رہا تھا، جس کو میں نے بنایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کل مولود یولد علی فطرت اسلامیہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. ہم نے انسان کو بنا کر بھیجا ہے، بنی آدم سب کے سب معصوم پیدا ہوتے ہیں. معصوم سے مراد بے گناہ، وہ معصوم نہیں جو 14 معصوم ہیں. ہم نے ان کو بے خطا پیدا کیا تھا. مگر تم دیکھیں، ایک ہے انا للہ اور ایک ہے انا الیہ. شاید میری بات واضح ہو سکے، میں ذکر وضاحت کروں گا. ایک ہے انا للہ اور دوسرا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ. اِنَّا لِلَّهِ جو ہے وہ یہ ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تم کو ایسے بنا کر بھیجا تھا. یہ تمہارا اِنَّا لِلَّهِ ہے. تم بے خطا، تم مجرم نہیں تھے، تم خاندانوں میں مقید نہیں تھے، تم کو کوئی خطا کار نہیں کہہ رہا تھا، کوئی شجرہ چل نہیں رہا تھا، تم معصوم نظر آئے تھے. یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ. اور جب جانا ہوا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو کیا ہو گیا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اِنَّا لِلَّهِ میں سب لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مسلمان، اور مسلمان نے بھی کیا کہنا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. پروردگار یہ سب کرامت لے کر آئے تھے. اکثریت خسارے میں. کوئی دنیا کا بہن چل سکتا ہے ایسے کہ وہ 1000 کا چلا جائے 50 و 10 میں؟ انسان آیا تھا 1000 کا نقشہ بن کر، جا رہے ہیں 10 اچھے بن کر. 99% خسارے میں. کہ ہو کیا گیا بیچ میں؟ یہ بیچ میں کیا ہوا کہ انسان جو سب کے سب صحیح آئے تھے، ان کا اِنَّا لِلَّهِ صحیح تھا، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں مشکل آ گئی. اس انسان کی اتنی تعریف قرآن کر رہا ہے. تمیزی گفتگو آج آپ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ کل سے تفصیلی گفتگو ہوگی. یہ جو اِنَّا لِلَّهِ آیا تھا اس کو عادت نہ بنائیں. کوئی انتقاد سمجھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر پکڑ کے پوچھو آپ تیار ہیں جانے کے لیے؟ تو ہمارا بڑا کام ہے. وہ کہتے کیوں؟ یہ عادت ہے، عبادت ہے. جو عبادت کے
متوجہ بھی رہتا ہے، جانا بھی ہے۔ اس کو عادت نہ بنائیں، اس کو عبادت بنائیں۔ جب الیہ راجعون کہیں تو سوچیں کہ اگر جانا پڑا تو زیادہ راہ ہے یا نہیں۔ یہ صرف انتقالی خبر سن کر عادت نہ بنائیں، اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے درمیان توازن چاہیے، تعادل چاہیے۔ جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا ہے، متوجہ ہے جانے کے لیے، یا نہیں عادت پڑ گئی جیسی خبر آتی ہے پہلے راجعون، اور پھر قبرستان میں غیبت شروع، وہی قبرستان میں، اسی قبرستان میں برائی شروع، اسی قبرستان میں غیبت شروع۔ میں نے کہا بھائی راجعون ابھی آپ نے کہا تھا جاننا ہے، کیسے جاننا؟ اس غیبت کے ساتھ، اس جھوٹ کے ساتھ، اس نماز کو چھوڑ کر، اس صلہ رحم کے بغیر کہاں جائیں گے آپ؟ تو سمجھ میں آیا کہ جو للہ تھا، ان للہ و الیہ راجعون میں بڑا فرق ہو گیا ہے۔ آئے تھے ان للہ تھے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کرامت دی تھی، وحملناہم فی البر والبحر، اس کو قدرت عطا کر دی، پاکیزہ رزق دیا، فضیلت دی۔ کسی مخلوق کے خلق کرنے پہ اللہ نے فخر سے کام نہیں لیا، مگر جب انسان خلق کیا تو اس نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان شناسی کرے کہ جب انسان خلق کر رہا ہے، کسی اور مخلوق کی مخلوقت کے موقع پر اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا، لیکن جب انسان کو خلق کیا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔